اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اور ہماری آنے والی نسل جو ہے، ہمیں اپنے پنجاب کے وہ ثبوت جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، شہادتیں دے دیں، انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی، وہ ان لوگوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر پتہ ہے، اول تو ہمیں ہی نہیں پتہ، اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل جو ہے نا، اس کو بھی وہ باتیں، وہ ان کی بہادری کی باتیں، ان کی تاریخی باتیں، وہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے اس طرح سے اس خطہ پنجاب کی خدمت کی۔ بہت سے لوگوں نے غداریاں بھی کی ہوں گی، بہت سے لوگوں نے جاگیریں بھی لی ہوں گی، لیکن بہت مجاہد، بہت جوان مرد وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن اس دھرتی پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ان میں ایک نام ہے رائے احمد خان کھرل۔ رائے احمد خان کھرل جو ہے وہ ساہیوال کے قریب ایک گاؤں ہے جامرہ۔ وہ جامرہ میں 1803 میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انہوں نے ان کی پرورش ہوئی، وہاں وہ جوان ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو وہ نوجوانی کے عالم میں انگریز حکمران جو تھے، ان کے کیے ہوئے مظالم ان کو اس کے کانوں پر پڑھتے تھے، اس کی کہانیاں، ان کے قصے جب اس کے کانوں پر پڑھتے تھے تو اسے بہت وہ دانت پیستا تھا کہ کسی طرح میں ان تک پہنچ سکوں اور ان کو میں عبرتناک سزا دینے کی کوشش کروں۔ لیکن اس کے جو بھائی بند تھے، اس کے بڑے تھے، اس کے بزرگ تھے، وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، جب مناسب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ابھی اپنی تیاری جاری رکھیں۔ تو وہ ان کی بات پہ عمل کرتا اور وہ تیاری جو تھی نا وہ اپنی اس نے جاری رکھی اور لوگوں سے بھی وہ رابطے وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ اس دوران 1857 آ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی وہ ایسی جنگ تھی جس میں انگریز نے دلی میں لوگوں پر بہت مظالم ڈھائے، بہت قتل و غارت کی، بہت خون خرابہ کیا۔ تو ان کو وہ زبردستی وہ جنگ آزادی جو تھی اس کو دبا دیا گیا۔ اس سنا میں یہ خبر جو تھی یہ پورے پنجاب میں، پورے ملک میں یہ پھیل گئی۔ پنجاب میں پھیلی تو پنجاب کے لوگ جو تھے نا، اس کے شعلے جب جہاں تک آئے تو وہاں یہ لوگ جو تھے یہ بھی بھڑک اٹھے۔ تو انہوں نے انگریز سرکار نے فوری طور پر پنجاب میں مختلف جگہوں پر قلعے، جیلیں وہ بنانا شروع کر دیں۔ اسی طرح ساہیوال میں بھی انہوں نے ایک کمانڈر برکلے تھا، وہ اس کو اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا کہ جہاں تم نے امن و امان جو ہے وہ قائم کرنا ہے، وہ امن و امان قائم کرنا تھا۔ تو اس کو ساتھ ہی یہ پیغام جو تھا بھیج دیا جنرل منٹگومری نے۔ جنرل منٹگومری وہ تھا جس کے نام پر ساہیوال جو ہے اس کا نام پہلے منٹگومری ہوتا تھا اور اسی جنرل کی وجہ سے اس کا نام منٹگومری تھا۔ تو اس نے پیغام بھیج دیا برکلے کو، کمانڈر برکلے کو، کہ تم کو وہاں اس لیے لگایا گیا ہے، وہاں پہ کیمپ قائم کیا گیا ہے کہ یہ کھرل جو ہے نا، کھرل، فتیانے اور وٹو، ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دو۔ لیکن جو رائے احمد خان کھرل تھا اس نے اپنی تیاری جتنی وہ کر سکتا تھا اس نے کر لی اور اس نے دریائے راوی کے پار جامرہ کی رکھ جامرہ میں وہاں پہ وٹوؤں، فتیانوں اور جاٹوں کا اکٹھ کیا اور اکٹھ کر کے وہاں بڑی اس نے بلبلہ انگیز تقریر کی اور بتایا کہ اگر آج ہم یہ نہ اس کو کنٹرول کر سکے، نہ سنبھال سکے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ یہ ایسا خون خرابہ کریں گے، ایسی تباہی کریں گے کہ یہ پنجاب کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس لیے ہم نے ان کے خلاف وہ ایسی تقریر، بلبلہ انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے جو خون تھے وہ کھول اٹھے اور وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس دوران یہ جو برکلے تھا اس نے گوگیرا کے مقام پر، گوگیرا جو تھا وہ بھی جامر کے قریب تھا۔ آج کل چونکہ وہ جامر گاؤں جو ہے وہ
اوکاڑا میں ہے، ضلع اوکاڑا میں ہے اور جامرا کے قریب ہے، گوگیرا کے قریب ہے۔ بنگلہ گوگیرا جو تھا اس کو بھی انہوں نے اتنے زیادہ جاٹ، اتنے زیادہ وٹو، اتنے زیادہ فتیانے اور بہت زیادہ جو کھرل تھے ان کو پکڑ کے وہاں پہ گرفتار کر کے بند کر دیا ہوا تھا جیلوں میں۔ وہ جو بنگلہ تھا، وہ جو گوگیرا تھا، اس کو تو بالکل ایک جیل میں انہوں نے تبدیل کر دیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کو پکڑ کے وہاں پہ گرفتار کر کے انہوں نے بند کر دیا ہوا تھا۔ تو اس دوران اس نے وہ تقریر کی اور ان کی ایک پوری فوج لے کر، جاٹوں، فتیانوں، وٹوؤں کی پوری فوج کے ساتھ رات 2 بجے اس نے حملہ کر دیا گوگیرا پر حملہ کیا۔ تو وہاں پہ جو قیدی تھے وہ ان کو بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ حملہ ہو گیا ہے اور ہمیں رہا کرانے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی بڑی بے جگری سے لڑے اور اس طرح وہ ان کو وہاں سے رہا کرا کے، جیل سے رہا کرا کے تو وہ وہاں سے لے گیا۔ رات کے 2 بجے کا واقعہ تھا، بڑا زبردست ایکشن کیا انہوں نے، ایکشن کر کے وہ ان کو لے گیا، سب کو رہا کرا دیا اس نے۔ تو اب انگریز جو تھا اور وہ ان کو ساتھ لے کر جنگلوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ راوی پار جنگل جو تھے، جامرا کے جنگل جو تھے، وہاں جا کر وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر وہاں جا کر چھپ گئے۔ تو جب انگریز کو پتہ چلا تو اس نے پھر بہت کمینی جو حرکات ہیں، وہ جو کمینی سازشیں ہیں وہ کرنا شروع کر دی۔ وہ سازش کیا تھی؟ انہوں نے ان کے گاؤں کے ساتھ، جامرا کے گاؤں کے ساتھ ہی قریب ہی ایک گاؤں تھا جہاں ان کی بہت رشتہ داریاں تھیں، رائے احمد خان کی بہت رشتہ داریاں تھیں وہاں۔ ان رشتہ داریوں کو وہاں پہ انہوں نے حملہ کر کے وہاں سے جتنے ان کے رشتہ دار تھے، ان کے عزیز و اقارب تھے، سب کو گرفتار کر لیا۔ خواتین کو گرفتار کر لیا، ان کی دلہنیں گرفتار کر لی، ان کی بیٹیاں گرفتار کر لی، ان کے سب جو خاندان تھے ان کو گرفتار کر لیا اور احمد خان کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے گرفتاری پیش نہ کی تو ہم یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کو گولی سے اڑا دیں گے، بھون دیں گے۔ ایسا سخت، ایسا زبردست پیغام تھا کہ جو احمد خان تھا وہ مجبور ہو گیا اس بات پہ۔ وہ غیرت مند جوان تھا، اس نے اپنے عزیز و اقارب کے بیچے ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا، تو اس نے پہلی بار آ کے اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ وہ گرفتاری پیش کی تو اس کو جب انہوں نے بند کر دیا تو پھر جو اس کے ساتھی جو تھے وہ جاٹ، وٹو، فتیانے، وہ بہت تعداد میں تھے، انہوں نے اس کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلا دی کہ رائے احمد خان جو ہے اس کو رہا کیا جائے۔ وہ جب تحریک زور پکڑتی گئی تو انگریز کو خدشہ ہوا کہ یہ زور پکڑتے پکڑتے کہیں بغاوت بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ بغاوت تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی تو یہ آزادی کی جنگیں ہیں، یہ ان کو نام بغاوت کا دے دیتے ہیں، حالانکہ زبردستی قبضہ تو انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کو رائے احمد خان کی انہوں نے لوگوں نے اتنا احتجاج کیا کہ انگریز جو تھا وہ عاجز آ گیا اس بات پہ کہ وہ رائے احمد خان کھرل کو آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اس کو چھوڑ تو دیا لیکن اس پر شرائط عائد کر رہی کہ تم بنگلہ گوگیرا سے باہر نہیں جا سکتے، اس میں ہی تم رہیں گے، آپ اپنے آپ کو اس بنگلہ میں مقید سمجھے، گوگیرا میں۔ تو گوگیرا کی حدود جو ہیں ان کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ اس کی پہلی قسط ہے، دوسری قسط انشاءاللہ تعالی ہم پیش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس خواہش سے، اس آرزو سے، اس تمنا سے کہ آپ کو یہ اگر پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا، اسے لائک کرنا، اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔